حضرت بلال کئی ہفتے اور یا پھر کئی مہینے اپنے دل میں کچھ تلاش کرتے رہے، لیکن پھر بھی مکہ کے خداؤں کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کر سکے۔ ان کو قطعاً یہ علم نہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ جو اپنی ایمانداری اور نیک عادات کی وجہ سے شہر بھر میں مشہور تھے، پر حقیقت کھل چکی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنا پیغام رساں اور آخری نبی بنا کر لوگوں کو سچ بتانے اور انہیں صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کی تعلیم دینے کی ذمہ داری سونپ دی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی موجودہ پریشانی حال زندگی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھے۔ وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ ان کے نصیب میں نہ صرف نئے دین کا ایک اہم رکن بننا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی اور نہایت قابل اعتبار ساتھیوں میں شمار ہونا لکھا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ شروع میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف خاص اور ایسے معدود چند اصحاب کو اسلام کی دعوت دی جن پر انہیں پورا بھروسہ تھا اور جن سے وہ کسی لڑائی جھگڑے کی توقع نہ رکھتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے سب سے پہلے اپنی وفادار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، پھر اپنے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو، پھر اپنے نوجوان چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور پھر اپنے جان نثار جگری دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا رازدان بنایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف دولت مند بلکہ ایک مثالی شخصیت بھی تھے۔ ان کے کردار، سخاوت اور عربوں کے شجرہ نسب کے علم کی وجہ سے ان کی بے حد عزت کی جاتی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد علیہ السلام عبداللہ اور ان کی رسالت کے بارے میں کیسے علم ہوا؟ حواریوں کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کی حضرت بلال سے شام کے سفر کے دوران دوستی ہو چکی تھی، بلا تعامل اسلام قبول کر لیا۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برسوں سے جانتے تھے اور ان سے اپنی ذات کی ہی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے۔ دونوں تقریباً ایک ہی عمر کے تھے اور ان میں کوئی قدر مشترک تھی۔ دونوں بلند کردار تھے، بتوں کی پوجا سے اجتناب کرتے تھے، شراب اور دوسری رائج خرافات سے گریز کرتے تھے۔ وہ دونوں ذمہ دار، سخی، مخیر اور ایماندار تھے۔ اس لیے جب رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اس نئے دین کو نہ صرف فوری طور پر قبول کیا بلکہ اپنی ذات کو اس کے لیے وقف کر دیا۔ لہٰذا انہوں نے اس دین کی اطلاع ان قابل اعتبار لوگوں تک پہنچانی شروع کر دی جن کو وہ پسند کرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے کئی ممتاز ہستیوں کو اسلام کی طرف راغب کیا، جن میں عشرہ مبشرہ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرام، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام قبول کرنے والے پہلے شخص تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت قبیلہ جمع کے غلام خانوں میں چپکے سے پہنچے اور حضرت بلال کی کوٹری کی دیوار میں ایک سوراخ کے ذریعے انہیں احتیاط اور آہستگی سے آواز دی، بلال بلال۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کی آواز پہچان گئے۔ وہ ان کی اتنی رات گئے غیر متوقع آمد پر بہت حیران ہوئے اور کوئی جواب دینے سے پہلے سوچ میں پڑ گئے کہ حضرت ابو بکر کا اس وقت ان کے گھر آنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے انتظار کی یہ گھڑیاں نہایت اہم اور مشکل تھی۔ اگر کوئی ان کو اتنی رات گئے غلام خانوں کے نزدیک دیکھ لیتا تو آپ اسے وہاں اپنی موجودگی کا کیا جواز دے سکتے تھے؟ بالآخر کچھ ہی دیر بعد ان کو دبا دبا سا شور سنائی دیا اور حضرت بلال نے اپنی کوٹری کا دروازہ کھول کر ان کو گھر کے اندر آنے کی دعوت دیتے ہوئے سرگوشی میں پوچھا، ابو بکر کیا بات ہے؟ میں تمہارے لیے ایک نہایت اہم مگر اچھی خبر لایا ہوں، کیا تم صبح تک انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ نہیں بلال، میں تمہیں یہ بات تمہارے آقا کی موجودگی میں نہیں بتا سکتا تھا اور یہ بات اس کے کانوں تک پہنچنی بھی نہیں چاہیے۔ بات کیا ہے؟ نبی کا ظہور ہو گیا ہے۔ نبی؟ ہاں بلال، وہ کون سا ہے؟ عبداللہ کا بیٹا محمد علیہ السلام۔ یہ سب کیسے ہوا؟ حضرت بلال نے حیرانگی سے پوچھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آپ علیہ السلام نے مجھے مخاطب کر کے کہا، اے ابو بکر، مجھے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خوشخبری دینے اور مشرکوں کو تنبیہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ میں اپنے بزرگ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی تکمیل کے لیے نبی مقرر کیا گیا ہوں۔ میں نے جواب میں کہا، میں جانتا ہوں آپ علیہ السلام حق پر ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور نہایت ہی ایماندار، رحم دل اور با کردار شخصیت ہیں۔
آپ علیہ السلام یقیناً اس عظیم کام کے لیے موزوں ترین ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنا دست مبارک آگے بڑھائیے اور مجھے اپنی بیعت کرنے دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور میں نے اپنی زندگی کو اس کار خیر کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے پوچھا، آپ نے اتنی جلدی ان کا یقین کر لیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بالکل بلال۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ محمد عزت، شہرت اور یا پھر دولت کے متلاسی ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا، نہیں بلال، میں محمد ابن عبداللہ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ آپ علیہ السلام کو اس سلسلے میں ختیجہ کی بے پناہ دولت کی وجہ سے کوئی تنگی نہیں، اور جہاں تک شہرت کا سوال ہے انہیں اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کا قریش سے منسلک ہونا ہی ان کے لیے کافی ہے۔ یہ سن کر حضرت بلال سوچ میں پڑ گئے، پھر انہوں نے گفتگو کا سلسلہ جاری کرتے ہوئے پوچھا، آپ علیہ السلام کے احکامات کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب میں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے جان بتوں سے بیزاری اور علیحدگی کی دعوت دیتے ہیں، صرف اللہ واحد کی عبادت کرنے کو کہتے ہیں، جس نے یہ دلکش آسمان، چمکتے ستارے، روشن سورج، پر نور چاند، تیرتے ہوئے بادل، وسیع صحرا، پانی بغات، سمندر، دریا اور تازہ ہوا جیسی نعمتیں تخلیق کی۔ بلال میرے دوست، آپ علیہ السلام کی دعوت میں غلام اور آقا میں کوئی فرق نہیں، وہ ان دونوں کا درجہ اللہ کے نزدیک ایک برابر بتاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے نزدیک نیک اعمال انسان کو بہتر سے بہتر بناتے ہیں۔ انسان اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں، اور نہ ہی اس تک پہنچنے کے لیے کسی درمیانی رابطے یا واسطے کی ضرورت ہے۔ آپ علیہ السلام تمام لوگوں اور بالخصوص رشتہ داروں اور غریبوں سے رحم دلی اور باہمی پیار، محبت اور نرمی سے پیش آنے کا سبق دیتے ہیں اور نیک عمل کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام لاپرواہی برتنے اور نوزائیدہ بچوں کو قتل کرنے سے منع کرتے ہیں۔ پیارے بلال، آپ علیہ السلام کی دعوت اس دنیا میں خوشی اور آخرت میں جزائے کا پیغام ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو سر جھکا کر ان کی گفتگو پر غور کرتے ہوئے دیکھ کر سوال کیا، بلال، اس نئی دین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ابو بکر، میں کیا کہہ سکتا ہوں، میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا۔ سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا؟ میرا تو خیال تھا کہ یہ پیغام حق سن کر تم اتنے خوش ہوگے کہ جتنا کہ میں ہوا ہوں، اور یا شاید مجھ سے بھی زیادہ، کیونکہ یہ دین مساوات کا حامی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں غلام اور آقا سب برابر ہیں۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جس بلال کی ذہانت کا میں قائل ہوں وہ کہے کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا؟ کیا تمہیں قریش کے فضول عقیدے یا ان کے لاتعداد جھوٹے خداؤں کی بقا کی فکر ستا رہی ہے؟ کیا تم اللہ کے مقابلے میں ان پتھر کے بے جان بتوں کی پرستش کو ترجیح دے رہے ہو، جو دوسروں کا کیا اپنا بھی کچھ نہیں سنوار سکتے؟ یاد رکھو، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، قادر متعلق ہے اور ناظر ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں لیکن اس کے سب محتاج ہیں، وہ پیدا کرنے والا اور موت دینے والا ہے۔ پھر اس پیغام میں کیا پیچیدگی ہے کہ یہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ حضرت بلال نے کہا، ابو بکر، نہیں، میں محمد علیہ السلام کے دین کا مقابلہ قریش کے جھوٹے دین کے ساتھ نہیں کر رہا۔ شام سے واپس آنے کے بعد میرے دل میں ان کے خداؤں کے لیے کوئی عزت نہیں رہی، لیکن اس کے باوجود دین کو راتوں رات بدل لینا، چاہے وہ بہتر ہی کیوں نہ ہو، بہت مشکل کام ہے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو، اگر یہ قبیلہ قریش کا کوئی آدمی کہتا تو بات میں وزن بھی ہوتا، کیونکہ اہل قریش اپنے بزرگوں سے وراثت میں ملے ہوئے دین کو بدل کر اپنی عزت نفس کا مجروح کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کر سکتے ہیں، لیکن تمہارے لیے ان بتوں کی کیا اہمیت ہے؟ وہ تمہارے بزرگوں سے تو وابستہ نہیں؟ حضرت بلال نے قدر توقف سے فیصلہ کن انداز میں کہا، مجھے اب ان خداؤں کی کوئی پرواہ نہیں، میری طرف سے یہ سب بے شک تباہ کر دیے جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر یہ ہچکچاہٹ کیوں؟ بلال، کلمہ پڑھو اور ایمان لے آؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دیر کے لیے سوچا، پھر انہوں نے بغیر کسی مزید ہچکچاہٹ کے یقین کامل سے بھرپور ٹھوس آواز میں اس کلمے کو دہرایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطمینان کی سانس لی۔ خوش ہو کر انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتھا چوما اور ان سے رخصت ہوتے ہوئے کہا، میں کل شام کو تمہارا گھر پر انتظار کروں گا، پھر ہم اکٹھے محمد علیہ السلام کے پاس چلیں گے تاکہ تم ان کی بیعت کر لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلد ہی نظروں سے اوجھل ہو گئے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں کھڑے تھے وہاں اپنی سوچوں میں گم ساکت کھڑے رہے۔ وہ اس بابرکت کلمے کی رحمتوں پر دل و جان سے غور کر رہے تھے جو انہوں نے ابھی ابھی اپنایا تھا۔
وہ اس کے ذریعے اپنے دل کو منور، ذہن کو مشرقانہ خیالات سے پاک اور اپنی غلامانہ حیثیت کے درجے کو مستحکم کر رہے تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ جیسے وہ دوبارہ پیدا ہوئے ہوں اور اس مرتبہ وہ سب انسانوں کی برابری کرتے ہوئے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے غلام ہوں۔ یہی غور و فکر کرتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ چل کر اپنے بستر پر واپس جا پہنچے۔ ان کے ذہن میں گزرا ہوا زمانہ گردش کر رہا تھا، جو بتوں کی پرستش، معاشرے میں پھیلی برائیوں، انسانوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک، ان کے آقا کا ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر بھی ان کی خدمات کا اعتراف نہ کرنے والے رویے پر مشتمل تھا۔ وہ حال ہی میں بہت سی دولت کما کر ایک نہایت ہی کامیابی تجارتی سفر سے لوٹے تھے۔ انہوں نے امیہ کو اپنے خون پسینے سے کمائے ہوئے منافع کو حصہ داروں میں تقسیم کرتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن کسی نے بھی ان کا اس کامیابی پر شکریہ تک ادا نہ کیا۔ لہٰذا ان حالات کے تحت انہوں نے اپنے موجودہ نظامی زندگی سے بغاوت اختیار کرتے ہوئے نئی دین کو گلے لگانے کا فیصلہ کر لیا، اور یوں ان کے لیے رسول علیہ السلام اللہ کے پاس جانے کے لیے اگلی رات کے تک انتظار کرنا مشکل ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب وعدہ رات کی تاریکی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، اور وہاں سے دونوں احتیاط برتتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچے۔ جو ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کا روشن چہرہ دیکھا اور شفقت سے بھرپور استقبالیہ الفاظ سنے، ان کے خون کی گردش تیز ہو گئی اور جسم میں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، جو کچھ دیر کے بعد خود بخود آپ علیہ السلام کے لیے محبت، عزت اور احترام ملے جلے جذبات میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھ گئے، ایک غلام یا کمتر انسان ہونے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ایک معتبر اور برابر کا انسان ہونے کی حیثیت سے۔ انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں ہاتھ پر رکھا اور اپنی جان و مال کا دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کرنے کی بیعت کر لی۔ پھر انہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے شہادت کا کلمہ دہرایا اور آپ علیہ السلام کی دینی باتیں سنی۔ اس عمل سے ان کو وہ اطمینان قلب اور روحانی خوشی حاصل ہوئی جو ان کے لیے بالکل نئی تھی اور جس کا تجربہ ان کو ماضی میں پوجا کے دوران کبھی بھی نہ ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔